ہمارے یہاں جو امام کے ساتھ لیٹ ملتا ہے نماز میں لیٹ، اور امام کے اوپر اگر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے یعنی امام بھول جاتا ہے تو وہ سجدہ سہو کے لیے اگر امام سلام پھیرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو مسبوق ہے، مسبوق مطلب جس کی ایک رکعت یا دو رکعتیں یا تین رکعتیں یا چار رکعتیں، یعنی وہ شخص ہے جس نے امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا ہے بلکہ امام سلام پھیرنے کے بعد وہ خود کھڑا ہو کے جو شخص اپنی نماز بقیہ مکمل کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسبوق کہتے ہیں۔ مسبوق مطلب وہ شخص جس سے پہلے کوئی شخص آیا ہو، اس سے پہلے کون ہے؟ امام ہے، یعنی امام اس سے ایک رکعت پہلے جا چکا ہے، ایک رکعت پڑھا چکا ہے، دو پڑھا چکا ہے، تین۔ تو یہ جو شخص ہے نا، جب امام سلام پھیرے گا سجدہ سہو کے لیے تو یہ سلام نہیں پھیرے گا۔ مسبوق کسی بھی حالت میں، چاہے امام نے نماز مکمل کر کے سلام پھیرنا ہے چاہے امام نے ویسے سلام پھیرنا ہے، یہ ساتھ سلام نہیں پھیرے گا۔ اگر امام سجدے میں جاتا بھی ہے تو مسبوق جو ہے بغیر سلام پھیرے امام کے ساتھ دو سجدے کر کے پھر جب امام بیٹھے گا یہ بھی امام کے ساتھ بیٹھے گا، امام جب اپنی اتحیات مکمل کر کے دوبارہ سلام پھیرے گا نا پھر یہ کھڑے ہو کے اپنی بقیہ نماز مکمل کرے۔ اگر یہ شخص جان بوجھ کے امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے یا پھر اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا جان بوجھ کر یا بے خبری میں، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، تو دونوں صورتوں میں شخص کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی۔ اپنی یہ نماز یہ دوبارہ پڑھے گا، امام سے نکل جائے گی۔ لیکن اگر یہ شخص جو ہے پورے میں سے سلام پھیر دیا، پتہ ہی نہیں چلا یار امام کے ساتھ اس نے سلام پھیر دیا، اس کی ایک رکعت رہ گئی تھی، تو اس صورت میں اس کی نماز کیا ہے؟ مکمل ہو جائے گی، اس کی نماز مکمل ہوگی یا اپنی بقیہ نماز کھڑے ہو کے مکمل کرے گا۔ یہ مسبوق شخص ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو جس کی کوئی رکعت رہ گئی اور جو مسبوق ہے، اسی طرح وہ لاحق شخص ہوتا ہے۔ لاحق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے شروع میں رکعت جو ہے شروع والی نماز تکبیر تحریمہ سے تو امام کے ساتھ ہوگا، لیکن کیا ہوا درمیان میں آ کے درمیان نماز میں یا ایک رکعت کے بعد جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یا پھر کوئی ایسا درد اٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ نماز مکمل نہیں کر پاتا ہے تو وہ نماز درمیان سے توڑ کے باہر نکلتا ہے، ٹھیک ہے، کلی وغیرہ کر کے یا وضو وغیرہ کر کے دوبارہ امام کے ساتھ ملتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاحق، اس کو لاحق کہتے ہیں۔ اب یہ جو امام کے ساتھ ملا ہے، یا تو اس نے باہر جب گیا ہے نماز سے باہر جب نکلا ہے اس نے کسی کے ساتھ کلام کیا ہے یعنی گفتگو کی ہے یا گفتگو نہیں کی۔ اگر تو اس نے گفتگو کی ہے تو اس کی پہلی جو نماز اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ ختم ہوگی، وہ نماز اس کی شمار نہیں ہوگی۔ جیسے ہی وضو کر کے آئے گا تو جو امام کے ساتھ جیسے ہی ملے گا تو اس کی وہ پہلی رکعت ہوگی۔ کون سی رکعت ہوگی؟ پہلی۔ مثال کے طور پہ امام دو پڑھا چکا ہے، یہ تیسری میں ملا ہے تو اب اس نے کھڑے ہو کے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ دو پڑھے، دو رکعتیں۔ لیکن اگر درمیان میں وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ باہر نکلا ہے، اس نے وضو کیا ہے، کسی سے گفتگو نہیں کی ہے، تو جب یہ امام کے ساتھ ملے گا نا اس نے جتنی نماز وضو ٹوٹنے سے پہلے پڑھ لی تھی نا وہ نماز اس کی شمار میں رہے گی، اس نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، دوسری رکعت میں میرا وضو ٹوٹ گیا، میں وضو کرنے گیا ہوں، میں نے کسی سے بات نہیں کی ہے، اب میں دوبارہ وضو مکمل کر کے امام کے ساتھ ملا ہوں تو میں کتنی رکعت امام کے ساتھ پڑھ چکا ہوں؟ ایک رکعت کوئی پڑھ چکا ہوں، دوسری رکعت ابھی شروع ہے، امام نے بھی پڑھی ہے تو میری وہ ایک رکعت کیا رہے گی؟ شمار میں رہے گی، میں اس رکعت کو لٹاؤں گا نہیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے میں وضو کر کے آیا، میں امام کے ساتھ ملا ہوں، یا تو میں اسی دوسری رکعت میں مل گیا، ابھی امام نے کوئی بھی رکعت نہیں پڑھا ہے، میں ویسے ہی آ کے مل گیا تو وہیں سے نماز کیا ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن میں وضو کر کے آیا، امام نے دوسری رکعت مکمل کروا لی یا تیسری مکمل کروا لی، میں امام کے ساتھ تیسری میں ملا ہوں یا چوتھی میں ملا ہوں، اب جب میں امام کے ساتھ تیسری میں ملا ہوں تو میری کتنی رکعت رہ گئی؟ میری کتنی رکعت رہ گئی؟ ایک رہ گئی۔ اگر چوتھی میں ملا ہوں تو کتنی رکعتیں رہ گئی؟ دو رہ گئی۔ اب سوال یہ مفتی صاحب یہ جو دو رکعتیں رہ گئی ہیں یا ایک رکعت رہ گئی ہے، اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو کب پڑھیں گے؟ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یا پھر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے؟
اس کے دونوں طریقے، جب آپ ملے ہیں امام تیسری رکعت میں ہے تو آپ کی جو نماز رہ گئی ہے نا اس کو مکمل کر کے، جو میری ایک رکعت رہ گئی ہے 2، میں 1 اور 2 رکعتیں مکمل کر کے امام چوتھی میں تو اب میری کون سی رکعت شروع ہو جائے گی؟ چوتھی رکعت شروع ہو جائے گی۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یہاں سے امام پڑھا رہا ہے، آپ وہیں سے نماز امام کے ساتھ شروع کر دیں۔ جیسے امام آخری رکعت میں التحیات پڑھ کے یوم یقوم الحساب، جو بھی دعائیں پڑھے گا جو آقا کریم علیہ السلام نے اجازت عنایت فرمائی ہے، دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرے گا۔ اب جو رکعتیں اس کی رہ گئی ہیں وہ بقیہ رکعتیں وہ اپنی کھڑے ہو کے کیا کر لے گا؟ مکمل کر لے گا۔ اب وہ جو مکمل کرنی ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ جب وہ باہر نکلا، یہ جو لاحق شخص ہے نا، یہ شروع سے لے کے آخر تک یہ چاہے نماز سے نکل ہی گیا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ امام کے ساتھ ہی شامل ہے، جیسے امام کے ساتھ ہی شامل ہے۔ مثال کے طور پہ میری کتنی رکعتیں رہ گئی تھی؟ 2 رہ گئی یا 1 رہ گئی؟ چلو ذہن میں مسئلہ رکھنے کے لیے 2 رہ گئی۔ اب وہ جو 2 رکعتیں رہ گئی ہیں نا وہ ایسے ہی ہے جیسے میری امام کے ساتھ رہ گئی، یعنی میں نے امام کے ساتھ ہی پڑھی ہے۔ جب آپ کھڑے ہوں گے تو امام کے ساتھ اگر آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس میں قرات کریں گے، سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورۃ ملائیں گے؟ نہیں ملائیں گے۔ اسی طرح جب آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، جب آپ نے کھڑے ہو کے مکمل کرنی ہے تو قرات نہیں کرنی ہے، اس میں بالکل اتنی مقدار میں آپ نے کھڑے ہونا ہے جتنی مقدار ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا جتنی دیر قرات کرنے میں لگے گی۔ خاموش رہنا، آپ کی رکوع میں تسبیحات، سجدے میں تسبیحات، التحیات وہ آپ سارا پڑھیں گے۔ یہ مسئلے بات پیش ہوتے ہیں۔